وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک کے مایہ ناز عالم دین، درسیات کے ماہر، علمی گھرانے کے چشم چراغ حضرت مولانا سید محمد سلمان صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہندوستان کے اکابر اور بڑے علماء میں آپ کا شمار ہوتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولانا سلمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو گوناگون صلاحیتوں سے نوازا تھا. وہ ایک وقت ایک مدرس بھی تھے اور کامیاب مدرس تھے. درسیات میں تو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی صلاحیت انہیں عطا فرمائی تھی. حدیث کا درس بڑے اہتمام کے ساتھ دیا کرتے تھے اور بڑی رقت انگیزی کے ساتھ آپ حدیث کا درس دیتے تھے. دوسرا یہ کہ فن خطابت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عجیب و غریب ملکہ عطا فرمایا تھا. جب آپ واعظ فرمایا کرتے یا کوئی تقریر یا بیان فرمایا کرتے تو آپ کا بیان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب و غریب تاثیر رکھی تھی کہ آپ کی باتیں دل کو چھو لیا کرتی تھیں، اور ان کے وعظ اور نصیحت اور تقریر کو سننے کے بعد انسان اپنی زندگی کے اندر انسانی زندگی میں انقلاب برپا ہو جایا کرتا تھا. تو اس طریقے سے حضرت مولانا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی صلاحیتوں سے نوازا تھا. آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہا ہے کہ حضرت مولانا سلمان صاحب آج ہمارے درمیان بھی نہیں رہے. حضرت مولانا سلمان صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درسیات اور خطابت کے فن کے ساتھ کچھ اور بھی خصوصیات سے نوازا تھا. وہ بڑے ملنسار تھے، بڑے ہمدرد تھے. اپنے شاگردوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ ہمدردی اور محبت اور پیار کا معاملہ فرمایا کرتے تھے، اور اپنے شاگردوں کے ساتھ تو بہت ہی زیادہ اکرام کا بھی معاملہ فرمایا کرتے تھے. بالخصوص جب کبھی ہم سہارنپور جانا ہوتا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ تو حضرت مولانا سلمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم کو تو مزار علوم کے مہمان خانے میں رہنے کی اجازت تو دیتے تھے، لیکن کھانے کا جو معاملہ تھا وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے گھر پہ آپ لوگوں کا کھانے کا انتظام ہے. یعنی چنانچہ آپ خود ہمیں ساتھ لے جایا کرتے تھے، یعنی تو اپنے کسی خادم کے ذریعے سے ہم کو بلایا کرتے تھے. تو بہرحال 2-3 دن جتنے بھی ہم وہاں رہتے تھے تو کھانے کا نظم حضرت خود اپنے گھر پہ فرمایا کرتے تھے، اور ہماری ضروریات کا ماشاءاللہ بہت زیادہ خیال فرمایا کرتے تھے. اور درسیات میں اللہ تعالیٰ نے ایسی عجیب و غریب صلاحیت اور ایسی آواز اور ایسا بولنے کا انداز اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا. آواز بڑی کڑک آواز تھی، آپ کی بلند آواز تھی. بغیر لاؤڈ اسپیکر کے ماشاءاللہ دور بیٹھا ہوا آدمی آسانی کے ساتھ آپ کی بات کو جو سن سکتا تھا. تو یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی. تو غرض ہے کہ حضرت مولانا سلمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے گوناگون صلاحیتوں کے وہ مالک تھے. مزار علوم میں جب ہم پڑھتے تھے تو حضرت مولانا اس زمانے میں جب اپنے گھر سے پڑھانے کے لیے مدرسے کو آتے تھے تو ایک مرتبہ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ وہ محرم کی 10 تاریخ تھی. گھر سے آتے وقت حضرت جو اپنے ایک کپڑے کی تھیلی میں 2 روپے کے سکے ڈال کے لائے. آج سبق پڑھائے، 45 منٹ کا گھنٹہ ہوتا تھا. سبق پڑھانے کے بعد حضرت نے اعلان فرمایا، بھائی آج روزہ عاشورے کا روزہ کون کون رکھے، ذرا ہاتھ اٹھاؤ. تو جو ساتھی ہمارے روزہ رکھ سکے تھے انہوں نے ہاتھ اٹھایا. اس کے بعد فرمایا عاشورے کے روزے کی بڑی عجیب غریب فضیلت بھی انہوں نے بیان فرمائی. پھر اس کے بعد وہ تھیلی میں سے ایک کو 2 روپے کا سکہ نکال کے دیتے رہے اور یہ فرماتے رہے کہ اس 2 روپے سے آج شام میں افطار کر لینا. تو یہ مولانا کا جو ہے ایک زمانے تک معمول بھی تھا، اور ہم زمانے میں تھے تو ہمیں بھی جو ہے آپ سے 2 روپے لینے کا اور شام میں افطار کرنے کا موقع میسر آیا تھا. تو غرض ہے کہ جو ہے
حضرت مولانا سلمان صاحب بڑی عجیب صلاحیتوں کے مالک تھے، اور جب مزاروں میں سہارنپور میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نظامت کے لیے منتخب فرمایا، تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ 20-22 سال تک انہوں نے بہت بہتر انداز میں نظامت کے فرائض بھی انجام دیے، اور کسی قسم کی کوئی خامی، کوئی جھول آپ کی زندگی میں، آپ کے معاملات میں قطعاً نہیں تھا، بہت ہی پاکیزہ معاملات آپ کی زندگی تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جو ہے حسنات کو قبول فرمائیں، نیکیوں کو قبول فرمائیں، اور آپ کی دینی اور ملی اور سماجی خدمات کو بےحد اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اور جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائیں، اور پھر اپنے پسماندگان کے لیے اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔